الطبرانی المعاجم الکبیر میں ایک مستند اور صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ آزمائشوں سے گزرے، اس لیے آپ کو آزمایا جائے گا۔ یہ زندگی ایک کے بعد دوسرے امتحان اور آزمائش کا ایک سلسلہ ہے یا سیریز ہے۔ آپ کو مسلسل آزمایا جائے گا، کبھی آپ کے ایمان کا امتحان تو کبھی آپ کے دماغ کا امتحان، اور کبھی آپ کی ایموشنل زندگی کی آزمائش ہوگی، جسمانی آزمائشیں، معاشی آزمائشیں، کیونکہ زندگی خود ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کی آزمائش یا ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ مومن بندہ ہمیشہ توبہ کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ ہم ہر بار جب سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں پھر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی ذات باری کو پکارتے ہیں۔ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں ہماری غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اور یہی انسانی فطرت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن وہ ہیں کہ جن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک پرفیکٹ انسان بن جائیں گے، مکمل انسان بن جائیں گے جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت ہی صالح اور نیکوکار رہیں گے اور آپ کے ایمان کا لیول ہمیشہ ہی پیک پر رہے گا، تو آپ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ انسان اس طرح سے فنکشن ہی نہیں کرتے۔ ہماری زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا لیول اور اسلام کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے، اس میں بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کو مایوسی کا احساس ہو یا آپ ڈاؤن فیل کریں اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ اپنے آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو جوڑیں گے اور کنیکٹ کریں گے تو آپ خود بہت اچھا محسوس کریں گے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس رابطے یا کنیکشن کو مینٹین نہیں کر سکیں گے یا برقرار نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ آپ دوبارہ نیچے جائیں گے، اور یہ نارمل ہے۔ لیکن جب آپ کا ایمان تھوڑا کمزور پڑنے لگے تو کبھی ہمت نہ ہاریں، اور اپنے آپ کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے روکیں، اور اپنے نفس کے ساتھ لڑیں، اپنے ساتھ لڑیں۔ نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو جہاد اکبر کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کا ایمان بھی بڑھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں کہ مومن پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بھلکڑ ہوتا ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر بیسس پر جنت اور جہنم کو یاد نہ کریں تو آپ کا جنت اور جہنم کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزارنا شروع کر دیں گے جیسے جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ہمیں تو یہ سب کچھ ویسے بھی پتہ ہے، لیکن جس طرح کے علم یا نالج کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک آتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، یا سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں، یا اور دوسری بہت سی دعائیں یا اذکار ہیں جو کہ آپ کو آتے ہوں گے۔ کسی بھی علم کا صرف حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دہراتے رہنا اور اس پر عمل کرنا بھی اس علم کو مکمل کرتا ہے۔ دہرانے سے آپ اپنے آپ کو اس علم کی یاد دہانی کراتے ہیں جو آپ نے پڑھا یا سیکھا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا ہے، اور یہی وہ ٹول ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ذکر یا ذکرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا ایک مطلب ہے ریمائنڈر۔ آپ نے اپنے دل اور ایمان کو مینج کرنا ہے، اور دل اور ایمان کو مینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ ساری چیزیں یاد دلاتے رہیں کہ جن پر آپ کا ایمان ہے یا جن کو آپ مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے ایمان کو کمزور کر دیں گے۔ اگر آپ ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ مجھے تو پہلے سے ہی سارا کچھ پتہ ہے، میں تو ویسے بھی اللہ کو مانتا ہوں، اگر آپ اس کو دہراتے نہیں رہیں گے تو آپ اپنا ایمان کمزور کر دیں گے یا کھو دیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو یاد نہیں کراتے رہیں گے، اگر آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، اگر آپ ڈیلی بیسس پر اس سے باخبر نہیں رہیں گے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، تو اچانک ہمارا ضمیر جاگ جاتا ہے اور ہم ریئلائز کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم ایسا کر ہی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ جس سے آپ کو خود نقصان پہنچتا ہے، اور پھر آپ بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ پھر وہی غلطی کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ تھا، لیکن پھر بھی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ پھر سے بھول جاتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی میموری اور ایمان کو قرآن پاک کی تلاوت اور پوری خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بڑھاوا نہ دیتے رہیں، کیونکہ ان سب ہی سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس سب کے بغیر آپ کا ایمان یا تو باقی ہی نہیں رہے گا، یا اگر ہوگا بھی تو نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور پھر ایمان آپ کی زندگی میں فنکشنل نہیں ہوگا۔ یہاں جو میسج اور نصیحت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، ریمائنڈ کرتے رہیں، کیونکہ ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم بہت آرام سے باتیں بھول جاتے ہیں، بھلے آپ کی یادداشت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ یادداشت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا تعلق تو دل سے اور ایمان سے ہے۔ چونکہ آپ کا ایمان غیب کی دنیا پر ہے، جس کو آپ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندرونی ویژن کو برقرار رکھنا ہے۔ اور کیسے برقرار رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اور پوری توجہ اور فوکس کے ساتھ نماز پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، جس قدر ذکر آپ سے ہو سکتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کا لیول بڑھے گا۔ اور اسی لیے جب ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں میرے لیے قواعد و قوانین بہت زیادہ ہیں اور میں انہیں ہینڈل نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ نصیحتیں ہیں، ایسے کرو ایسے نہ کرو، میرے لیے یہ سب کچھ بہت اوور ویلمنگ ہے۔ غالباً وہ کوئی بزرگ صحابی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس سے تمہارا ایمان بڑھے گا۔ آپ اپنے آپ کو آخرت کی یاد دلاتے رہیں، کیونکہ انسان بڑی آسانی سے یہ بھول جاتا ہے کہ آخرت بھی ہوگی، خاص طور پر اس دور حاضر میں کہ جب ہر ویژول اور آڈیٹری چیز بہت ہی اٹریکٹیو اور دلکش ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہمارے گرد اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں کہ جو بہت پاورفل ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس سب سے باہر نکالنا ہے اور فوکس بھی کرنا ہے، حقیقت کے پورے اسپیکٹرم کو دیکھیں، نہ صرف ظاہری دنیا بلکہ غیبی دنیا پر بھی فوکس ضرور کرنا ہے، تاکہ ہمارے پاس پورا منظر کلیئر ہو اور ہم اس دنیا میں نیویگیٹ کر سکیں اور ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مستحکم بنائے اور ہمارے ایمان کو بڑھائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔